نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین گرامی وقار و مخاطبین، آپ حضرات کے سامنے آج کی جو میری گفتگو ہونے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حوالے سے شہید کربلا جناب حضرت امام حسین راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں قبا کے بارے میں ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں مارے جائیں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ یوں تو انبیاء اکرام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک خود کئی انبیاء بھی شہید ہوئے بظاہر، اور بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ شہادتیں پاتے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانیں دیتی رہے ہیں، لیکن میرا موضوع جو ہے حضرت امام حسین شہید کربلا کے حوالے سے اس لیے ایک الگ نوعیت کا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حسین تو حضور سے ان کے دوتے تھے، ان کی بیٹی کے بیٹے تھے، لیکن حسین سے حضور کیسے، تو اس کا علماء اکرام مفسرین محققین مدققین اور میں نے خود اپنی جستجو میں بھی اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہر طرف سے گھیرا جا رہا تھا، اس کو مٹایا جا رہا تھا، تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام جوان سالہ بیٹے کو، 6 ماہ کے علی اصغر کو اور اپنے تمام 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی دے کر دین کو بچا لیا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کا معنی یہ بھی ہے کہ انا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اس طرح سے ہوں کہ جب میرا لایا ہوا دین مٹ رہا ہو تو حسین سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں حضرت علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسرار و رموز میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ لکھا ہے، نظم لکھی ہے، اور یہ نظم جو ہے اس کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے، یہ فارسی کے اندر ہے۔ اس کے چند اشعار جو ہے وہ آج کے اس موضوع سے مربوط کرتے ہوئے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو علامہ اقبال بہت گہری محبت رکھنے والے تھے اہل بیت اطہار سے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی یہ نظم جو ہے یہ بڑی خوبصورت، بڑی پائیدار اور بڑی معنی خیز ہے۔ اس میں ایک شعر یہ ہے کہ آن شنی دستی کے ہنگام نبرد عشق با عقل ہوس پرور چکر، کیونکہ اقبال کی اس نظم کا جو عنوان ہے، یہ جو اس کے اندر ایک ٹکراؤ آ رہا ہے وہ عقل اور عشق کے درمیان ہے۔ عقل چونکہ الہگر ہے اور عشق جو ہے وہ جان سپاری، فدا کاری اور اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے، اور یہ عشق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، جن کو حاصل ہوتا ہے وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال آپ اس نظم کے اندر فرماتے ہیں کہ آن شنی دستی کے ہنگام نبرد، کیا تو نے وہ سنا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی اور جنگ کے وقت عشق با عقل ہوس پرور کر، عشق نے اس لالچ کی پروان چلانے والے شخصیت کے ساتھ کیا، یعنی امام حسین نے
یزید کے ساتھ کیا کیا کہ یزید تو عقل کا پرستار تھا، اسے دین سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے محبت رسول کا کوئی عنوان اس کے پاس نہیں تھا، وہ دنیا دار تھا۔ اور تمام صحابہ کرام اس دور کے دیگر جتنے بھی ان کی اولادیں تھیں، عبداللہ بن ابی بکر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر پہلے یہ دعا مانگ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 59 ہجری سے 60 ہجری میں، چونکہ یہ یزید کا دور حکومت ہے تو انہوں نے پناہ مانگی تھی کہ میں اس سال سے پہلے میری وفات ہو جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 59 ہجری میں وفات ہو گئی تھی۔ تو جہاں اقبال نے عقل اور عشق کو معیار بنا کر بات کی ہے، عقل کا پرستار جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرنے والا ہوتا ہے، ہیلے بانے کرنے والا ہوتا ہے، وہ مشکل وقت کے اندر جان چھڑا کر بھاگ نکلنے والا ہوتا ہے، اور عشق کا جو پرستار ہوتا ہے وہ اپنے ماننا جس کو وہ مانتا ہے اس کی خاطر جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، خدا کی خاطر، رسول کی خاطر۔ تو جو علامہ فرماتے ہیں کہ آن شنی دستی کے ہنگامے نبرد عشق با عقل حوث پرور جگر، کہ تو نے دیکھا ہے کہ اس جنگ کے دوران کربلا کے اندر جو عشق تھا اس نے عقل کی پرورش، عقل مندی کا بہت دعویٰ کرنے والے یا عقل کے پرستار کے ساتھ کیا ہنگامہ کیا اور کیا ہاتھ کیا کہ دنیا کو سمجھ آ گئی۔ وہ کیا تھا کہ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد بستان رسول، وہ جو عشق کا پرستار تھا اور عشق کے پر کی راہ پر چلتے ہوئے سب کچھ قربانی کرنے والا تھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے اور عاشقوں کے سردار تھے، بلکہ اس عاشقوں کے امام تھے۔ سرو آزاد بستان رسول، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہار آفرین، مشک آفرین اور مہکائے ہوئے گلشن کے ایک آزاد سرو کی طرح تھے۔ یا سرو جس کو ہم سرو کہتے ہیں، یہ اصل میں سرو ہوتا ہے جو استعمال ہوتے ہوتے سرو کا درخت بن گیا، اس کو سرو زیادہ پڑھنا بہتر ہے لیکن آج کل غلط عام ہو کر جائز ہے۔ تو یہ سرو آزاد بستان رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کا ایک آزاد سرو کا درخت تھا، اور سرو کے درخت میں یہ خوبی ہے کہ اس میں کونٹا نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی، یہ سایہ ہی کرتا ہے اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرو کی درخت کی طرح لوگوں کو آرام اور آسائش پہنچانے والے تھے، جبکہ دوسری طرف جو یزید تھا اس نے کیا بہانے نہیں کیے، کیا معاملات نہیں کیے، اس نے بہت بڑی خرابی پیدا کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے مقام پر شہید کیا۔ لیکن ساتھ ہی جہاں ایک بات اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدل، اللہ اللہ یہاں ایک کلمہ ایسا ہے کہ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت امام حسین کی کہ بسم اللہ پدر مانی ذبح نظیم آیت بسر، کہ جو باپ ہے وہ بسم اللہ کی با ہے، با عربی میں بے کو کہتے ہیں اردو میں، اور با بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ تو مانی ذبح نظیم آیت بسر، اور ایک بڑا عظیم جس کے معنی ہوتے ہیں کہ عظیم قربانی کے پر بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ یعنی یہاں علماء کرام نے بہت ساری باتیں کی ہیں، وہ باتیں یہ بھی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ مانگی جا رہی تھی اس وقت، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ دمبا آ گیا تھا، اور دمبا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو اس دمبے کو کیونکہ آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تو ذبح کر دیا تھا، اس دمبا بحث سے آیا تھا تو وہ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن حضرت جبریل امین نے بحکم خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا تھا اور وہاں دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو بعض علماء کرام نے یہاں اس قربانی کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک اور حدیث بھی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر جو علامہ اقبال نے یہاں لکھا ہے، میرے نزدیک یہ بات زیادہ بہتر ہے، اگرچہ ہم اس کو بھی رد نہیں کرتے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی سے حضرت امام حسین آگے آتے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے یا علم ہے یا اس کی جو حقیقتیں ہیں وہ سورہ یاسین کے اندر ہے، اور پوری سورہ یاسین کا جو علم ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم جو بسم اللہ کی بے ہے، جس کو اردو میں بے اور عربی میں با کہتے ہیں، اس کے اندر مخفی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تو تحت البائے، کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ اسی لیے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی و بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہاں اس جو شعر ہے
اس میں زیادہ تر یہ بات ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ، بسم اللہ کی بے تو باپ ہیں یعنی حضرت علی ہیں، اور سر پہ مانی زبی نظیم آیت پسر، اور ان کے بیٹے جو حضرت حسین ہیں انہوں نے کربلا میں قربانی دی، تو گویا کہ مانی زبی نظیم حضرت امام حسین ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ بسم اللہ کی با ہیں، جو کہ علوم ظاہری اور باطنی اور خفی اور جلی سب پر عبور رکھتے تھے، اور تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ انہی کے ماتحت ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت علامہ اقبال کے بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، کہ اس شہزادے کی خاطر یعنی حضرت امام حسین کی خاطر دوش ختم المرسلین نعم الجمل، کہ جس طرح جمل کہتے ہیں اونٹ کو، نعم کہتے ہیں ایک نعمت کو بھی، اچھی چیز کو بھی، حضرت اس شہزادے کی خاطر جو کہ تمام ملت سے بہتر ہے، تمام قوموں سے بہتر ہے، تمام مسلمانی تو ایک امتیازی شان ہے اس کی شہادت کی بھی اور اس کی قربانی کی بھی۔ دوش ختم المرسلین نعم الجمل، ختم المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا اس کے لیے سواری بن گیا تھا، جیسے جو جمل اونٹ پر سواری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھا کر آگے آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ نعم الجمل، کہ دیکھو سوار کرنے والا کتنا اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، نعم المرکب، یہ راکب جو ہے یہ کتنا اچھا ہے، مرکب تو اچھا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ تھا، لیکن یہ بھی دیکھو عمر کہ یہ راکب جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، یعنی سوار ہونے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، دوڑے ہوئے آئے، آپ کے قدموں سے پر سوار ہو گئے، ٹانگوں سے گزرتے ہوئے، پیٹ سے گزرتے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تو ان کے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی کے ساتھ لگنے لگے۔ ایک صحابی رسول آیا اور انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر تو بڑا عظیم صحابی رسول ہے، پھر تیری داڑھی بھی مبارک ہے، اور تم یہ دیکھتے ہو کہ امام حسین کے پاؤں جو ہیں وہ تمہاری داڑھی سے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اسی طرح جس طرح میں لیٹا ہوا تھا، اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، امام حسین تشریف لے آئے اور پاؤں سے چلتے ہوئے پیٹ سے گزر کر ان کی داڑھی سے کھیر رہے تھے، میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہ یہ مقام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر بھی سواری کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نعم الراکب بھی کہا ہے۔ مرکب تو کہتے ہیں مطلب ہے اسے سواری کو، اور راکب کہتے ہیں سوار ہونے والے کو۔ جب عمر فاروق نے کہا کہ نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے یعنی حضور علیہ السلام نے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو عمر فاروق کہ راکب بھی کتنا اچھا ہے، جو سوار ہونے والا ہے وہ بھی کتنا اچھا ہے۔ دوسرے شعر میں آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور یہ خوبصورت شعر جو ہے یہ اس سے پوری نظم کا میں خلاصہ سمجھتا ہوں کہ درمیان امتاں کی واں جناب، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور اس امت محمدیہ کے اندر آپ کا مقام کیا ہے، تو فرماتے ہیں درمیان امتاں کی واں جناب ہم چوں عرف کل ہو واللہ در کتاب، کہ جس طرح کتاب کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر کل ہو واللہ احد کا ایک مقام ہے، اس طرح اس امت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا اقبال نے کیوں لکھا، اس لیے لکھا علامہ اقبال نے، اور خوبصورت شعر ہے یہ کہ اگر قرآن پاک سے سورہ اخلاص نکال دی جائے، یا ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیں، جس کی توحید جو ہے اور تنبیہ جو ہے اور جس کی ہدایت سورہ اخلاص کے اندر ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو علامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اس طرح سے ضروری ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے سارے جہانوں کا، زمانوں کا، مکانوں کا، مکینوں کا، تو اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی مرتبہ دینا چاہیے کہ اس امت کے اندر بال بچے سمیت قربانی دے کر حضرت امام حسین نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ جو قل هو اللہ اگر آدمی نہیں پڑھتا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، تو اس کے باقی سارے اعمال کر چلے جاتے ہیں۔ تو گویا امام حسین کی قربانی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور انہوں نے قربانی دے کر آگے ایک خوبصورت شعر اور بھی ہے اس میں اندر، یہ میری کتاب بھی ہے، اس میں بھی میں نے لکھا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید،
فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں، یا انا رب الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس طرح سے وہ اپنا خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ تخلیق موسیٰ علیہ السلام، بچپن میں پیدائش کیسے ہوئی، دریا میں کیسے گئے، پھر فرعون کے مال میں ہی آئے اور وہیں انہوں نے پرورش کو، یہ لمبا واقعہ ہے لیکن سب کو پتہ ہے، باقی علماء کرام بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ جس طرح فرعون جو تھا کافر اور اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر کے دین سے نکل گیا تھا، اس طرح شبیر اور یزید کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں بھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس کافر کو، اور آخر واصل جہنم بھی وہ ہوا، دریا میں غرق ہوا، اس کی لاش بھی آج تک لوگوں کی عبرت کے لیے موجود ہے وہاں مصر کے اندر۔ تو فرمایا کہ جس طرح موسیٰ فرعون کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے اور دین کو بچا لیا تھا، اور خدا نے اس فرعون کو جو ہے وہ دریا نیل کے اندر غرق کر کے آج اس کی لاش محفوظ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ اس طرح واقعہ کربلا کے اندر شبیر اور یزید کا جب مقابلہ ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو کفر اور ضلالت اور گمراہی اور جو یزید کی شکل میں تھی وہ وقتی طور پر تو ہمیں کامیاب نظر آتی ہے، لیکن وہ نیست و نابود ہو گئی، اور حضرت شبیر علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیات پدید، زندگی کے اندر یہ دونوں واقعات جو ایسے پیش آئے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا تو گویا حسین علیہ السلام کے دور میں یزید تھا۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری ہے، باطل آخر داغے حسرت میری ہے۔ وہ جو اس کو وقتی طور پر امیری ملی تھی، ناجائز لوگوں نے، ناہنجار لوگوں نے اس کو عطا کی تھی، اور وہ تخت پر غاصبانہ قابض ہو گیا تھا، تو وہ جو ہے وہ خود بھی ختم ہو گیا، اور اس کے لایا ہوا کوئی آج یزید کا عام نام لیوا موجود نہیں ہے۔ حسین کے گیت گاتے رہے ہیں۔ تو کسی شاعر نے یہ خوبصورت لکھا کہ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو حسین خیمے میں جائیں گے، حضرت علی اصغر 6 ماہ کے تھے، خیمے سے رونے کی بچے کی آواز آئی، آپ خیمے میں گئے، حضرت زینب مبشرہ سے پوچھا کیا ہے، فرمایا 3 دن کا بچہ چھوٹا 6 ماہ کا پیاسا ہے پانی سے، اور یہ نڈال ہے، موت کی کشمکش میں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے گودی میں دو، میں اس کو لے جاتا ہوں، اور جا کر یزیدیوں کے سامنے لے آئے بچے کو۔ آپ نے سمجھا کہ شاید کسی کو رحم آ جائے، اس کے لیے پانی کھول دیں۔ تو میرے دوستو، میرے سننے والوں، سامعین، حاضرین و غائبین جتنے بھی ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچے کو لے آئے، اور جب آپ نے کہا کہ اچھا آپ تو میرا مقابلہ کر رہے ہیں، میرے نوجوان علی اکبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، باقیوں کا کر رہے ہیں، بتاؤ یہ 6 ماہ کا بچہ کیا پانی پی کر ابھی نوجوان ہو جائے کر آپ کے مقابلے میں آ جائے گا کہ اس کو پانی ملے؟ ابن نمیر ایک حرامی وہاں تھا، اس نے یزید کا حامی، اس نے تیر مارا اور حضرت امام حسین کی گود میں جو ہے علی اصغر کی حلقوم میں پیوست ہوا، اور وہ وہاں شہید ہو گئے۔ تو اس لیے کسی نے لکھا ہے بڑا خوبصورت کہ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا لیا۔ جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے؟ جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا۔ تو اسی طرح ایک شورش کاشمیری گزرے ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی ایک گزرے بعض شعراء، ایک شاعر نے لکھا ہے کہ بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد اگر نہ کرتے کربلا میں حسین، یہ دین تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ تو اس دین کو دوبارہ زندہ کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو زندہ کر کے آج ہم جس دین کو لے کر چل رہے ہیں وہ یہی دین ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملات کیے۔ تو اس پر میں وقتی طور پر اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ شہید حق ہوئے۔ اور میں اپنی ایک چھوٹی سی 2-4 شعر عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو کلوز کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسیر زلف آقا سیاہ زلف آقا نہ ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاہ زلفیں جن پر کائنات قربانی ہوتی ہے، واللیل اذا یغشی جس کی قرآن قسمیں کا اٹھاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ میرے اپنے شعر میں نے لکھا ہے کہ اسیر قیدی انہوں نے جو سیاہ زلف حضور علیہ السلام کی، اگر امام حسین ان پر فدا ہونے والا نہ ہوتا، ان کا اسیر نہ ہوتا، ان کا قیدی نہ ہوتا، ان کو اپنا شعار معیار اور وقار نہ بنایا ہوتا تو پھر بڑا خرابی ہوتی۔ اسیر سیاہ زلف آقا نہ ہوتا تو نیزے پہ چڑھ کے وہ قرآن نہ پڑھتا، اور حسین ابن حیدر جو سر نہ کٹاتے تو اسلام کا جھنڈا اونچا نہ ہوتا۔ یزید استعارہ بدی کا ہے واللہ،
یزید جو ہے یہ نام جب آئے تو یوں سمجھو کہ ساری بدیوں اس کے اندر جمع ہے. یزید استعارہ بدی کا ہے واللہ، یہ شیطان کا چیلا دلارا ہے گھٹیا. کہاں آسماں اور کہاں یہ زمین، کہاں آسماں کی بلندی اور کہاں زمین، کہاں یزید کی پستی اور کہاں حسین کی بلندی، یہ آپ خود اندازہ کرنا ہے. کہاں آسماں اور کہاں یہ زمین، کہاں ابن زارا، کہاں یہ کبھی تھا. نہ دیکھا ہے پہلے نہ ہوگا کبھی پھر کوئی اسا راہی بہادر انوکھا. حسین ابن حیدر جو سر نہ کٹاتے تو اسلام کا جھنڈا اونچا نہ ہوتا. میں مختصر وقت کے لیے اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین کی اس سے محبت عطا فرمائے، کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور کلمہ حق کہہ کر جانیں قربان کرنے والوں کا آج بھی جو معاملہ ہے وہ امام حسین کے ساتھ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.